اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اجود بنی آدم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اب آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور پھر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اور اے حبیب آپ بھی ان کی سفارش فرما دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی مہربان پائیں گے۔ سامعین گرامی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دار فانی سے کوچ ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ دیہات سے ایک بدو آیا، اعرابی آیا، پوچھنے لگا اللہ کے پیارے رسول کہاں پہ ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، 3 دن ہو گئے۔ تو وہ بدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے اوپر آیا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں تو اللہ اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے دعا کا خواستگار ہوں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ میری بخشش فرما دے۔ تو سب لوگوں نے سنا، اس مجمع نے جو روضہ رسول کے اوپر موجود تھا، قبر اطہر سے آواز آئی، اے عرابی یا اللہ نے میری سفارش کے بدلے تیری بخشش فرما دی ہے۔ سامعین گرامی، اب ذرا سوچنے کی بات ہے، گناہ بندے نے کیا اللہ کا، گناہ کس کا کیا؟ اللہ کا، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیا میں 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ پہلا یہ ہے کہ میرے محبوب کے در کے اوپر حاضر ہو جاؤ، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرو، اور تیسرے نمبر کے اوپر محبوب سفارش فرما دیں، جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں گی تو میں تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفی میں گئے، آپ کا صدر مقام تھا، دارالخلافہ تھا اس وقت، تو دیکھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی نے ان سے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ حاتم طائی بہت ہی سخی انسان تھا؟ تو کوفی کہنے لگے، اے علی، حاتم طائی وہ شخص تھا کہ جس کے محل کے 10 دروازے تھے، اور اگر ایک سائل
10 دروازوں سے 10 دفعہ بھی بھیک مانگنے حاتم طائی کے دروازے کے اوپر آتا تو وہ کسی دفعہ بھی نہ کرتا تھا، ہر دفعہ سائل کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرتا تھا۔ حضرت علی نے کہا لوگوں میرے نزدیک تو یہ سخاوت کی نہیں بلکہ کنجوسی کی دلیل ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا اے علی کس طرح؟ فرمایا اے لوگوں سائل 10 مرتبہ 10 دروازوں کے اوپر اس لیے جاتا تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ آؤ میں تمہیں اپنے کملی والے کا حال سناؤں، کملی والے کے تمہیں واقعات سناؤں۔ رب کعبہ کی قسم میرے کملی والے نے جس کو ساری عمر میں صرف 1 مرتبہ عطا کر دیا، ساری زندگی اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابو بکر آئے صدیق بنا دیا، عمر آئے فاروق بنا دیا، عثمان آئے ذی النورین بنا دیا، اور علی آئے حیدر کرار بنا دیا، اور بلال آئے حبشی تھے مؤذن رسول بنا دیا۔ یہ میرے نبی کا در ہے، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے دربار میں مانگنے والے صرف فقیر ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ بھی در مصطفیٰ کے اوپر آ کے اپنے خالی دامن پھیلانے والے ہیں۔ اور دنیا کے کسی دروازے کے اوپر چلے جاؤ، اگلے جھڑکیاں دیتے ہیں کہ بار بار مانگنے آگے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم در مصطفیٰ وہ در ہے کہ یہاں عطا بھی کیا جاتا ہے اور سینے سے بھی لگایا جاتا ہے۔ اوروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح خزانے لٹاتے رہے تو خزانے ختم ہو جائیں گے، کسی فقیر کو دے دیا تو دے دیا، کسی کو جھڑک دیا دوڑا دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ مصطفیٰ کی سخا ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی رب ذوالجلال کی عطا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر کمال، ہر خوبی، ہر نعمت کثرت سے عطا کی ہے، جو بھی آپ کے در کے اوپر آئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ کے در کے اوپر آئے محبوب اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دامن بھر بھر کے عطا فرمانا ہے۔ جناب ربیہ آتے ہیں جنت کا سوال کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ کافر نے تیر مارا، آنکھ نکل گئی، آنکھ عطا فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم لعاب لگا کے آنکھ کو لگاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن وہ میری جو جینون آنکھ تھی اب اس سے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو میرے رب نے مجھے مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا کی تھی اس بڑھاپے میں بھی اس آنکھ سے میں دیکھ لیتا ہوں، چل پھر لیتا ہوں اور اپنے کام کاج کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سامعین گرامی، ایک ہوتا ہے بخل، بخل یہ ہوتا ہے خود تو بندہ مزے لے لے کے کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے اس کو شخ کہتے ہیں۔ شخ کیا ہوتا ہے؟ نہ خود کھائے نہ اوروں کو کھلائے۔ اس کے متضاد 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سخاوت، سخاوت یہ ہے بندہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور اس سے جو اوپر کا درجہ ہے وہ جود ہے جو اس شعر کے اندر استعمال کیا گیا۔ جود یہ ہے کہ خود پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہوں، خود کئی دن گھر میں فاقہ ہو، خود کچھ بھی نہ کھایا ہو، خود بھوکے رہیں، لیکن جو در کے اوپر سوالی آ جائے اس کو پیٹ بھر کے کھانا عطا فرما دیں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، 7000 درہم مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی کے اوپر رکھے، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، جو بھی سائل آتا اس کو عطا کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ درہم سارے ختم ہو گئے۔
ایک سائل بچ کیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا اب بچا تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے مجھے وہ دربار دیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں نہ والی بات ہی نہیں ہے۔ جاؤ بازار میں، تمہیں جو بھی چیز چاہیے، جس دکان سے بھی چاہیے جا کے لے لو، میں خود تمہاری جو خریداری ہوگی اس کے پیسے عطا کر دوں گا۔ اسی طرح مشکات شریف کی حدیث، حضور کے پاس ایک دفعہ ایک وادی آئی جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ ساری وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی ہے عطا کر دیں تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا، یہ بکریوں سے بھری ہوئی ساری وادی تو لے لے تاکہ تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جب وہ بکریوں سے بھری ہوئی وادی لے کے اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، ارے اے میرے قبیلے والوں، جاؤ اور جا کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ آپ اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو فقر کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک دفعہ جس کو آپ نے عطا کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ ایک سائل صدا لگاتا، یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت کو مؤخر فرما دیتے ہیں، جاتے ہیں اور جا کے سائل کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے مسجد نبوی میں اس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز کی امامت کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، حضور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی سخاوت سے بھی کوئی بندہ، کوئی مخلوق اللہ کی محروم نہیں رہی۔ ہر مخلوق کو اللہ نے آپ کی سخاوت میں سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی، ایک بڑا ہی پر نور واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک یہودی نے اپنے خیمے کے باہر ایک ہرنی کو باندھا ہوا ہے۔ اس ہرنی نے جو ہی مصطفیٰ کریم کی زیارت کی، دعائی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیے۔ پیارے آقا تشریف لے گئے، پوچھا ہرنی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس یہودی نے مجھے قید کر لیا ہے۔ اب قید تو کر لیا ہے لیکن پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ ان کو دودھ پلانا ہے، آپ مجھے آزاد فرما دیں تاکہ میں جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں۔ مصطفیٰ کریم نے آزاد فرما دیا اور خود بیٹھ کے، جب یہودی واپس آتا ہے کہتا ہے میرا شکار یہاں تھا، حضور نے فرمایا میں نے تو اس کو آزاد کر دیا، وہ جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور اس کے بعد واپس آ جائے گی۔ اس یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک کسی شکار کو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑا گیا ہو، جس طرح تیر چلانے والا تیر کو چلا کے چھوڑ دیتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اسی طرح شکار کو جو کھول دیا جائے وہ کب واپس آتا ہے؟ آپ نے میرا شکار ضائع کر دیا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں بیٹھو، وہ ہم سے وعدہ کر کے گئی، ابھی واپس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی بھی بیٹھ گیا۔ اس یہودی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے نبی ہوئے اور وہ جو شکار آپ نے چھوڑا ہے اگر وہ واپس آ گیا تو رب کعبہ کی قسم میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر گزری، مصطفیٰ کریم نے کہا، ارے یہودی وہ دیکھو، وہ جو بے زبان ہرنی تھی جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اپنے دو بچوں کو لے کے میری بارگاہ میں آ رہی ہے۔ ادھر وہ ہرنی آئی حضور کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پیش کیا، ادھر اس یہودی نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ،
اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کل قیامت والے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں دامان مصطفیٰ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔